بچوں کو اپنی دین کی تعلیم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات علماء کرام اور مہمان اعظام اور معزز بزرگوں دوستوں اور پردہ نشین خواتین اور ہمارے یہ ننھے منھے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر اور انعام اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک قرآنی مجلس میں بیٹھنے کی اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ جو رونق ہے اور یہ بزم کی سجاوٹ اور آرائش ہے، یہ قرآن پاک کی نسبت اور قرآن پاک کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حاجی نصیر احمد صاحب انعامدار اور ان کے گھر والوں کو، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا قرآن پاک کی اشاعت کا، قرآن پاک کو پھیلانے کا۔ اور حافظ توصیف صاحب جو اس مکتب کے ذمہ دار ہیں اور استاذ ہیں اور اسی طرح صدر مدرس بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیات سے نوازے، ان کا رونق درس عطا فرمائے۔ یہ قرآن پاک کی نسبت ہے اور قرآن پاک کی نسبت سے، قرآن پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہرور فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں چمکاتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنا دامن قرآن سے وابستہ کریں، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ قرآن پاک کے ہم سب پر بہت سارے حق ہیں، اس میں سے ایک حق کیا ہے؟ قرآن پاک کو ایمان لانا، قرآن پاک پر۔ الحمدللہ ہم سب مومن ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی۔ قرآن پاک پر ایمان لانا، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا اور اس کی دعوت لے کر سارے عالم میں پھیلانا۔ قرآن پاک کی نسبت سے اللہ تعالیٰ سارے عالم میں پھراتے ہیں۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وسطانی رحمۃ برکاتہم، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں مکہ مکرمہ میں طواف کر رہا تھا، مکہ کا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ طواف کے دوران میں نے ایک نابینا کو دیکھا اور اس نابینا سے میں نے پوچھا اینا وصلت الی بیت اللہ، کہ تو خانہ کعبہ تک کیسے پہنچا؟ تو اس نے برجستہ کہا ببرکت کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی برکت سے پہنچا ہوں۔ تو جو اللہ کی کتاب سے وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں چمکاتے ہیں۔ یہ ہمارے طلباء جنہوں نے مکتب میں اپنی جد و عمر لگائی، ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء جنہوں نے مدارس، مساجد، مکاتب کے اندر اپنے اوقات کو قربان کیا، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خیر کا فیصلہ فرمایا۔ اور جو صرف دنیاوی اعتبار سے دنیا ہی کے اندر لگے رہتے ہیں، ان کی دھن دنیا کی بن جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی کے حوالے کرتے ہیں۔ علامہ اکبر الہ آبادی نے یوں کہا ہے، بھلا انہوں نے دین کہاں سیکھا ہے؟ جا کے مکتب میں۔ بھلا انہوں نے دین کہاں سیکھا ہے؟ جا کے مکتب میں، پڑھے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ کہ وہ ان کی دھن بس دنیا ہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلے دین کا علم حاصل کرو اور پھر باقی علوم حاصل کرو۔ اس کے لیے قرآن پاک اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے، جس سے جڑ جاتا ہے اللہ ساری دنیا میں اس کو نفع پہنچاتے ہیں، اس کے ذریعے سے ترقیات سے نوازتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا الکتاب اقواما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔
يرفع هذه الكتاب اقوام ويذل آخرین. اللہ اس کے ذریعے سے اقوام کو، لوگوں کو اونچی ترقی عطا فرماتے ہیں اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کو نیچے کر دیتے ہیں، ان کو ضائع کر دیتے ہیں. اس کے لیے ہم جہاں پر اپنے بچوں کو فیس کے ساتھ اور یونیفارم کی پابندی کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، ایسے ہی ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے مکاتب کے لیے، سارے عالم کے لیے دعا کا اہتمام کریں. اس لیے کہ دعا وہ طاقت ہے، ایمان والے کا ہتھیار ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا. حدیث میں فرمایا الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست اللہ سے مانگنے کا حکم دیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ جب میرے بندے پوچھے کہ میں کہاں ہوں، آپ فرما دیجئے میں بہت قریب ہوں اور ان کی دعائیں سنتا ہوں. اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہے. الحمدللہ یہ مجلس کے اختتام پر دعا ہو رہی ہے اور اس سے پہلے یا اس کے بعد شاید ترتیب کے اعتبار سے انعامات بھی تقسیم ہوں گے. اس کے لیے ہم دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں. آج سارے عالم میں دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے، فلسطین والوں کے لیے، غزہ والوں کے لیے، ہمارے ملک کے حالات کے لیے. اس لیے ہر پل ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. اور دعا، حدیث نے فرمایا کہ جب آدمی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یا تو وہی چیز عطا فرماتے ہیں یا اس کے بدلے میں کوئی آفت اور مصیبت کو ختم فرماتے ہیں یا آخرت میں اس کے لیے انعام مقرر کر دیتے ہیں. دعا مانگنے کا طریقہ حدیث میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے خشوع اور خضوع کے ساتھ وضو سے فارغ ہونے کے بعد دو جانوں بیٹھے اور اس کے بعد اللہ کی خوب تعریف کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے اور اس کے بعد اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھیں. اللہ ہی وہ حقیقی بادشاہ ہے اور جو مانگنے والی کی دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں. اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم ہر پل دعاؤں کا اہتمام کریں اور حالات کے بدلنے میں دعا کو بڑا دخل ہے. حدیث سے فرمایا اللہ یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو رد بھی کرتے ہیں. اس طرح ایک جگہ فرمایا کہ دعا ہی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے. اس کے لیے دعاؤں کو خصوصی اہتمام کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی عطا فرمائے اور مکتب کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے اور اس مکتب کے ذمہ داروں کو، مکتب چلانے والوں کو، اس میں دامے درمے سکنے جو بھی مدد کر رہے ہیں اللہ سب کی جو مدد اور نصرت کو قبول فرمائے اور مزید ترقیات کا دنیا اور آخرت میں ذریعہ بنائے. ان پڑھنے والے انہوں نے حالوں کو ہمارے لیے نجات، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. وما توفیق الا باللہ.